آب حیات یشوع بن سراخ 23واں باب۔ اے خداوند باپ، اے میری زندگی کے مالک، مجھے ان کے سبب سے گرنے نہ دے۔ کون میرے تفکر کو تازیانہ سے درست کرے گا اور میرے دل کو چھڑی سے تادیب دے گا؟ ایسا نہ ہو کہ میری جہالتوں سے چشم پوشی کی جائے یا میرے گناہوں سے درگزر کی جائے، ورنہ میری جہالتیں بڑھ جائیں گی اور میرے گناہ زیادہ ہوں گے، اور میں اپنے مخالفوں کے سامنے پست ہو جاؤں گا اور میرا دشمن مجھ پر خوش ہوگا۔ اے خداوند باپ، اے میری زندگی کے خدا، مجھے ان کی مشورتوں کے سپرد نہ کر۔ مجھے میری اپنی نگاہ میں اونچا نہ ہونے دے اور حرص کو مجھ سے دور کر۔ پیٹ کی طمع اور زنا کو مجھ پر غالب نہ ہونے دے اور نہ مجھے بے شرم نفس کے سپرد کر۔ زبان کی تربیت۔ بیٹو، منہ کے ادب کو پکڑے رہو، کیونکہ جو کوئی اس کی حفاظت کرے گا وہ اپنے ہونٹوں کے باعث گرفتار نہ کیا جائے گا، کیونکہ انہی سے خطا کار پھنس جاتا ہے اور انہی سے بدگو اور مغرور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اپنے منہ کو قسم کھانے کی عادت نہ ڈال اور نہ قدوس نام اکثر لینا پسند کر، کیونکہ جس طرح وہ غلام جس سے ہر روز پرسش کی جاتی ہے مار کے نشان سے خالی نہیں رہتا، ایسے ہی جو قسم کھانا اور نام لینا نہیں چھوڑتا وہ پاک نہ ٹھہرے گا۔ اکثر قسم کھانے والا بدی سے معمور رہے گا اور اس کے گھر سے تازیانہ جدا نہ ہوگا۔ اگر سہو سے قسم کھائے تو قصوروار ٹھہرے گا، اگر اس پر پابند نہ رہے تو اس کا گناہ دگنا ہوگا۔ اگر وہ بیجا قسم کھائے تو پاک نہ ہوگا اور اس کا گھرانہ دکھوں سے بھرا رہے گا۔ ایک کلام ایسا بھی ہے جو موت کے مشابہ ہے، وہ یعقوب کی میراث میں نہ پایا جائے۔ یہ تمام باتیں راست بازوں سے دور رہیں گی اور وہ گناہوں میں نہ لڑکیں گے۔ تیرا منہ فحش کلامی کی عادت اختیار نہ کرے، کیونکہ یہ شرمناک بات ہے۔ جب تو اہل رتبہ کے درمیان بیٹھے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کو یاد کر، ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کو تو ان کے سامنے بھول جائے اور ان کی صحبت کی عادت تجھے کمینہ بنائے اور تو خواہش کرے کہ تو ان سے پیدا نہ ہوتا اور اپنی پیدائش کے دن کو لعنت کرے۔ گالی دینے کا عادی اپنی عمر بھر ادب نہ سیکھے گا۔ زنا کی کراہت۔ آدمیوں میں سے 2 قسم کے آدمی بہت گناہ کرتے ہیں اور تیسری قسم کے غضب کو کھینچ لاتے ہیں۔ شہوتی روح ایک جلتی ہوئی آگ ہے، وہ بجھے گی نہیں جب تک کہ فنا نہ کرے۔ جو آدمی اپنے ہی بدن میں حرام کار ہے وہ بس نہ کرے گا جب تک کہ آگ جل نہ اٹھے۔ زنا کار کے لیے ہر روٹی میٹھی ہے، وہ گناہ کرنے سے نہ تھکے گا جب تک انجام نہ آ جائے۔ ہر وہ انسان جو اپنا پلنگ چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے وہ اپنے آپ میں یہ کہتا ہے کہ مجھے کون دیکھتا ہے؟ میرے آس پاس تاریکی ہے، دیواریں مجھے چھپاتی ہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھتا، میں کس بات سے ڈروں؟ حق تعالیٰ میرے گناہوں کو یاد نہ کرے گا، اور وہ فقط آدمیوں کی آنکھوں سے ڈرتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ خداوند کی آنکھیں سورج سے 10,000 گنا زیادہ روشن ہیں اور آدمیوں کی سب راہوں کو دیکھتی ہیں اور پوشیدہ چیزوں سے آگاہ ہیں۔ وہ سب چیزوں کو پیشتر اس کے پیدا کی گئیں جانتا ہے، اور ایسے ہی جب وہ ہو چکیں وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ پس ایسا شخص شہر کی گلیوں میں سزا پائے گا اور جہاں وہ گمان نہ کرے وہاں پکڑا جائے گا، اور وہ سب کی نگاہ میں قابل تنفر ہوگا کیونکہ اس نے خداوند کے خوف کو نہ سمجھا۔ ایسی ہی وہ عورت بھی ہے جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے لیے اجنبی سے وارث بناتی ہے، کیونکہ اول
اس نے حق تعالیٰ کی شریعت کی نافرمانی کی، دوسرے اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی، اور تیسرے وہ زنا سے ناپاک ہوئی اور اجنبی مرد سے نسل قائم کی۔ پس یہ عورت جماعت کے سامنے لائی جائے گی اور اس کی اولاد اس کی سزا میں شریک ہوگی۔ اس کی اولاد جڑ نہ پکڑے گی اور اس کی شاخیں پھل نہ دیں گی، اور اس کے بعد اس کی یاد پر لعنت کی جائے گی اور اس کی فضیحت نہیں مٹے گی۔ اور بعد کے آنے والے جانیں گے کہ خداوند کے خوف سے کوئی چیز افضل نہیں، اور خداوند کے حکموں کی بجاوری سے کوئی زیادہ شیریں نہیں۔ خداوند کی فرمانبرداری بڑی عزت ہے، اور ایام کی درازی اس سے حاصل ہوتی ہے۔